پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. اسرائیل نے غزہ سٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. غزہ ہر 4 میں سے 1 فرد بھوک سے مر رہا ہے. اقوام متحدہ نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے صوبے کے ہر ڈویژن میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے لیے بحالی سینٹرز بنانے کا اعلان کر دیا. جامعہ کراچی میں خطاب. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے سکھر میں چھاپے. عطائیوں کے متعدد کلینکس سیل. ڈاکٹروں کو جلد رجسٹریشن کی وارننگ. سیلاب سے متاثرہ صحت کے سرکاری اداروں کی بحالی کا کام فہیم چاچڑ کی بدعنوانی کی نظر ہو گیا. پی ایم اے سندھ کے انتخابات میں صدر ڈاکٹر دانیال گل، نائب صدور ڈاکٹر نیاز حسین بابر، ڈاکٹر شنکر لال، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو، فائنانس سیکریٹری ڈاکٹر سجن پھلپھٹو، جوائنٹ سیکریٹریز ڈاکٹر شنکر لال، ڈاکٹر محمد رفیق وگن برائے سال 2024-25 کے لیے منتخب ہو گئے. 25 دسمبر کو ٹنڈو آدم میں تقریب حلف برداری ہوگی. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، کسی بھی ریاست کی بہترین معاشی پالیسی کا تعلق اس کے نظام تعلیم سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بدقسمتی سے آج ہم اپنی قومی تاریخ کے 75 سال گزرنے کے باوجود نہ تو ایک نظام تعلیم طے کر سکے ہیں اور نہ ہی پیشہ وارانہ تعلیم کے لیے کوئی ہماری ٹھوس منصوبہ بندی اور مربوط پالیسی ہے، اور نہ ہی پیشہ وارانہ تعلیم کے لیے مطلوبہ افرادی قوت اور انفراسٹرکچر ہے. خود غرض اور مفاد پرست علم کی افادیت سے نابلد سیاسی قیادت، محض یونیورسٹیز کے چارٹر کی منظوری اور پھر عمارتوں کی تعمیر کو ہی اعلیٰ تعلیم کے فروغ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی سیاست کی اسے بہترین کارکردگی گنواتے ہیں، جبکہ بنیادی پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کا نظام ہمارے ملک میں جس ابتری کا شکار ہے اس میں مذکورہ جامعات کے کردار کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. یہ اجمالی تفصیل میں نے ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے حوالے سے، ایم پی ایچ ڈگری پروگرام کے حوالے سے آپ کو گوش گزار کرنا ضروری جانی ہے. یہ 4 سالہ ڈگری پروگرام تھا، لیکن بعد ازاں اسے 2 سالہ پروگرام میں تبدیل کر دیا گیا. اس کے آغاز میں کل وقتی جامعہ کراچی میں کلاسز ہوتی تھی، لیکن بعد ازاں اس کی کلاسز کو بھی سرکاری جامعات نے محض اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے جز وقتی کر دیا. یہ سب کچھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اجازت سے ہوا یا یونیورسٹیز کے سینڈیکیٹ کی منظوری سے. پھر جن سرکاری ڈاکٹروں نے دوران ملازمت مذکورہ ڈگری پروگرام میں داخلہ لیا، انہوں نے باقاعدہ محکمے کی این او سی کے ساتھ یہ ڈگری پروگرام کیا اور اس ڈگری پروگرام میں شرکت کی یا محض فیس ادا کر کے گھر بیٹھے ایم پی ایچ کی ڈگری حاصل کر لی. سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ صحت کے جنرل کیڈر کے ڈاکٹروں کی ترقی کے کیس میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے ذکر پر فاضل عدالت نے اس حوالے سے سینیارٹی لسٹ کو ترجیح دینے کی ہدایت کی، لیکن محکمہ صحت سندھ کی کرپٹ مافیا نے اس ہدایت کی منمانی تشریح کر کے کابینہ کے ذریعے اس کیڈر کی منظوری لے کر اسے سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے منسوب کر کے محکمے میں اس کیڈر کے ذریعے اب تک کروڑوں روپے کی رشوت لے کر
قانونی طور پر جنرل کیڈر کے 20 گریڈ میں تقرری پانے والے افسروں کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے اور 10 سال کی ترقی کے حامل ڈاکٹروں کو 20 گریڈ میں ترقی دے کر ان افسروں کو صحت کے اداروں کے انتظامی امور سونپے جا رہے ہیں جنہیں 1 گھنٹے کا انتظامی تجربہ بھی نہیں ہے، جبکہ نہ صرف ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی منظوری سندھ اسمبلی سے بعد ازاں مخصوص نشستوں کا تعین، محکمہ قانون سے رولز کی منظوری کے بغیر مذکورہ کھیل کے ماسٹر مائنڈ فہیم چاچڑ اور مولا بخش شیخ جیسے کرپٹ افسران ہیں۔ اگر مذکورہ لاقانونیت کے عمل کو فوری طور کے اوپر نہ روکا گیا تو محکمہ صحت کے بچے کچے انتظامی نظام کو بچانا مشکل ہو جائے گا، جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ جب دوران سروس ڈاکٹرز مختلف شعبوں میں قانون کے مطابق FCPS کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، جس کے اخراجات اس صوبے کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے پورے کیے جاتے ہیں، تو ان ڈاکٹروں کو اسپیشلسٹ کیڈر کی خالی اسامیوں کو ان سے پر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، 1000 ڈیز پروجیکٹ جو عالمی فنڈ سے سندھ میں سیلاب سے متاثرہ صحت کے تباہال اداروں کو بحال کرنے کے لیے تھا، اس پروجیکٹ کی معینہ مدت میں سے آدھی سے زائد گزر جانے کے باوجود سائیں سرکار جو محکمہ صحت سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کی دعوے دار ہے، اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تاحال مقرر کیے بغیر ہی یہ پروجیکٹ ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر فہیم چاچڑ کے رحم و کرم پر ہے، اور اب تک اس کے فنڈز کو جس طرح سے اللے تللے اڑایا گیا ہے وہ ایک الگ دردناک داستان ہے۔ لیکن خلاف قانون ڈپٹی ڈائریکٹر فہیم چاچڑ سے اب تک کی کارکردگی نگراں حکومت سندھ کیوں نہیں معلوم کر رہی؟ کیا وہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے حکومت کو جواب دہ نہیں ہے؟ پھر وہ خود محکمہ ریونیو میں ملازم ہوتے ہوئے محکمہ صحت کے علاوہ حال ہی میں محکمہ مائن منرل میں ان کی اضافی تقرری کیا دوہری توہین عدالت پر مبنی اقدام نہیں ہے؟ یہ کیسے منصف نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر ہیں جو عدالتی حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے محکمہ صحت سمیت تمام سرکاری محکموں کی اہم پرکشش اسامیوں پر سپریم کورٹ کے احکامات کے برعکس تقرریوں کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ پھر موجودہ نگراں صوبائی حکومت نے محکمہ صحت کے تمام عہدوں پر تعینات سابق حکومت کے لگائے ہوئے ایک بھی اہم افسر کو اب تک تبدیل نہیں کیا ہے۔ سابقہ حکومت کے لگائے ہوئے افسروں کی موجودگی میں کس طرح سے غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کی توقع کی جا سکتی ہے، جبکہ سابقہ ملکہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو قبل از انتخاب کرپٹ مافیا کو دوبارہ اپنی وزارت صحت کا چرچا کر کے اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ سندھ میں آزادانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کے بجائے متنازع جھرلو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے اختتام سے قبل محکمہ صحت سندھ کے سابق طلسماتی ایڈیشنل سیکریٹری، سابق صوبائی وزیر سندھ اور انجمن اتحاد عباسیہ کے مرکزی تاحیات صدر ڈاکٹر شفقت حسین عباسی کی نگرانی میں 25 دسمبر کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے موقع پر اتحاد عباسیہ کا 38واں یوم تاسیس اور مرکزی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق انجمن کے تاحیات صدر ڈاکٹر شفقت حسین عباسی کی 71ویں سالگرہ بین الاقوامی سطح پر کراچی میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔
انجمن اتحاد عباسیہ کے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری عارف عباسی نے LDN کو ٹیلی فون پر بتایا۔ ناظرین، مذکورہ تقریب میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، نواب آف باولپور فیملی کے نوابزادہ عثمان داؤد کے علاوہ بیرون ممالک سے سعودی عرب کے ڈاکٹر فیصل عباسی، عراق سے شیخ پرنس عبدالہادی عباسی بمع وفد، ترکی سے ممبر پارلیمنٹ محمود کیلان الہاشمی، سویڈن سے ڈاکٹر نبیل عباسی، سوڈان سے ڈاکٹر عبدالحمید عباسی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی گفتگو اپنی ختم کروں، حبیب جالب کے یہ مصرے، اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا، لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا۔ اس کے ساتھ ہی آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔